ہمیشہ بے چین اور خوفزدہ رکھتی ہے۔ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ ان برائیوں کے ازالے اور اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ برائی سے انسان نہیں رہتا، برائی انسان کو بے حس اور ظالم بنا دیتی ہے، اور انہی برائیوں کی وجہ سے ہم بحیثیت قوم پستیوں میں جاتے جا رہے ہیں۔ میں ہوں صبا شیخ اور آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع بھی انہی برائیوں میں سے ایک برائی ہے منشیات، جس پر مبنی ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام۔ تو آئیے چلتے ہیں، پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو انسانی عقل کے سامنے رونما ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی انسانی عقل ان برائیوں کو سمجھنے سے قاصر ہے یا ان برائیوں پر نظر ثانی کرنے سے ہچکچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ برائیاں اتنے سنگین ہو جاتی ہیں کہ جان جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ انہی برائیوں میں سے ایک سنگین برائی منشیات ہے۔ ان چند سالوں کے دوران پاکستان میں منشیات کی فروخت میں بہت تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ اضافہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ گلی کوچوں اور جہاں نظر دوڑائی جائے منشیات کی فروخت نظر آتی ہے۔ منشیات کی لعنت نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد غربت اور روزگار نہ ہونے کی بنا پر ذہنی سکون تلاش کرتے نظر آتے ہیں، اور ذہنی سکون کی تلاش کے لیے منشیات کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ اسی تلاش میں نہ صرف انہوں نے اپنی زندگیوں کو تباہ کر لیا، بلکہ ان کے خاندان والے بھی ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ جبکہ پاکستان میں منشیات کا استعمال اور خرید و فروخت غیر قانونی ہے، اور حکومت کی طرف سے ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کھلے عام منشیات کا استعمال اور خرید و فروخت جاری و ساری ہے، اور ایسے عناصر دلیری کے ساتھ ملک بھر میں دن دھناتے نظر آتے ہیں۔ زندگی اللہ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسے عناصر کے خلاف اقدام اٹھانا چاہیے جو کہ اللہ کی دی گئی اس نعمت کی ناقدری کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ رپورٹ سلامت رہے پاکستان کے لیے، حافظ طیب۔ آپ نے دیکھا ناظرین کہ یہ نشہ کس طرح رچ بس گیا ہے ہماری زندگیوں میں۔ کیا وجوہات ہیں جو یہ نشہ استعمال کیا جاتا ہے، اور کیوں نہیں اس لعنت سے چھٹکارے کے لیے کوئی اقدامات کیے جاتے؟ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یہ نشے کا استعمال کوئی آج سے نہیں ہے، صدیوں پرانی یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ خوشی کو محسوس کرنے کے لیے اور غم کو بھلانے کے لیے زیادہ تر جو لوگ نشے کی عادت میں پڑتے ہیں تو وہ ذرا اچھی فیلنگز لینے کے لیے وہ نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ بعد میں جب وہ عادی بن جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں 1/3 جو آبادی ہے وہ انتہائی غربت کے معیار سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، اور پاکستان ایک ایسا جغرافیکل لحاظ سے واقع ملک ہے کہ جہاں پر ایک سپر پاور نے جو ہے دوسری سپر پاور کو یہاں کے لوگوں کو استعمال کر کے ایک شکست دی، اور اس سپر پاور کو جب شکست دی گئی تو اس ساتھ والے پڑوسی ملک سے کلاشنکوف اور منشیات، دو چیزیں ہمیں اس جنگ کے ساتھ تحفے کی صورت میں ملے، جو کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی اویلیبلٹی آف ڈرگس پاکستان میں ہر جگہ، ہر گلی، ہر جگہ پہ آسانی سے میسر ہے۔ تیسری چیز ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کی 63% پاپولیشن جو ہے پاکستان کی آبادی کی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور یہ نوجوانوں کے لیے حکومت کے پاس کوئی روزگار، کوئی ایسی عملی اقدامات نہیں ہیں کہ جس سے ان کو، کیونکہ نوجوانوں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ایک ڈیم کی، ایک فلڈ کی طرح ہوتی ہیں، سیلاب کی طرح۔ اگر اس پہ آپ انسٹیٹیوشنز کے ڈیم باندھیں گے تو وہی نوجوان جو ہیں مثبت معاشرے کا پہلو میں شامل ہوں گے، اور اگر ان پہ آپ انسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے تو وہ جو نوجوان ہیں وہ منفی سرگرمیوں میں شامل ہو جائیں گے، جس میں اپنے ڈپریشن کو، مایوسی کو مٹانے کے لیے وہ منشیات کا سہارا لیتے ہیں۔ اور اس کی تیسری وجہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں ایک پیرلل اکانومی ہے، ایک معیشت وہ ہے جو آپ کو کاغذوں میں، بینکوں میں نظر آتی ہے، ایک معیشت وہ ہے کہ جو آپ کو منشیات کی معیشت ہے کہ جو ہر طبقے میں ایک ڈیفیوز ہو چکی ہے۔ وہ بڑے بڑے منشیات فروش جو ہیں سیاسی لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، بڑے بڑے منشیات فروش جو ہیں یہ اداروں کی سے پشت پناہی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن ہمیں پاکستان میں ریاست کی بنا پر کریک ڈاؤن نظر نہیں آتا۔ اس وقت پاکستان میں 5 ملین سے زائد نشے کے مریض موجود ہیں، 50 لاکھ سے زائد نشے کے مریض موجود ہیں، اور صرف کراچی شہر میں 12 لاکھ کے قریب نشے کے مریض ہیں۔
اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اکانومی کو، ہماری جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے تباہ کر رہے ہیں، تو اگر ایک ڈرگ ایڈکٹ، ایک نشے کا مریض جو ہے وہ نشے کے اوپر 150 روپے بھی خرچ کرتا ہے، تو اس طرح سے 750 ملین روپیز کی جو 750 ملین روپیز جو ہیں وہ روزانہ پاکستان کے جو نشے ہیں وہ نشے میں اڑا دیتے ہیں. تو یہ ہماری نہ صرف ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، ہماری معیشت کو تباہ کر رہا ہے، اور ہمیں ہر طرح سے جو ہے یہ نقصان پہنچا رہا ہے. اب وجوہات، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایزی اویلیبلٹی ہے. ہر جگہ، گلی میں، کوچے میں، کہیں بھی جا کے آپ نشہ خریدنا چاہیں، منشیات خریدنا چاہیں، ہیروئن، چرس، افیم خریدنا چاہیں، آپ کو بہت آسانی سے مل جاتی ہے. اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہماری سو کالڈ ہیں، ان کی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی افیکٹو جو ہے انہوں نے کوئی اسٹریٹجیز یا کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بنائی ہوئی. اویلیبلٹی تو اپنی جگہ ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غربت بہت زیادہ ہے، اور لوگوں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے. گھر کے جو ہمارے ماحول ہیں وہ اتنے زیادہ سوٹیبل، اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں کہ بچے جو ہے وہ گھر میں رہنا پسند کریں. تو جو ہمارے جو نوجوانوں سے فرار اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ اچھی بری جو بھی باہر ان کو صحبت ملتی ہے، اس صحبت کو اپناتے ہوئے یہ جو ہے نشے میں اور دوسرے جرائم میں اور بہت ساری جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بیولوجیکل کہتے ہیں، اس میں ایک بیماری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سائیکولوجیکل، کہتے ہیں نفسیاتی. یہ کوئی کہتے ہیں کوئی سماجی ایشوز کی وجہ سے. میرے نظر میں ایز اے سائیکولوجسٹ، ایک نفسیات دان کی بہت ساری چیزیں، ایک ماڈل ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل. تو ان ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہے. ان سارے چیزوں کی وجوہات کی بیس پہ یہ ساری چیزیں ایڈکشن کی طرف جاتا ہے. جہاں تک کہ جسمانی ہے تو ظاہر ہر بندے کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی، پانی کی، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایسی چیزیں جو کرائسس یا ایسے مسائل ہیں جو کہ سوشل اسپیکٹس ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے بندہ ایک محرومی کا شکار ہوتا ہے، ایک ناکامی کا شکار ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے حوالے سے اس چیز کو یعنی ایڈاپٹیو وے میں صحیح طریقے سے اس کو حاصل نہ کر پانے کی وجہ سے ایسی چیز شارٹ کٹ راستے استعمال کر لیتا ہے، یا ان چیزوں کو گریٹیفیکیشن یا اس چیز کی یعنی اپنے آپ کو ایک پلیئر حاصل کرنے کے لیے ایسے اسٹریٹجیز وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ اس بندے کے نظر میں صحیح ہے. لیکن اگر ہم ایک گلوبلی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ چیزیں ایک لاجیکل یا فیکچوئل بیس پہ نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ اڈاپٹیو ہوتی، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کو میل اڈاپٹیو کوپنگ اسٹریٹجیز ہم اس کو کہتے ہیں، وہ اپناتے ہیں. سائیکولوجیکل وے میں اگر ہم ڈسکس کر لیں کہ ایسے لوگوں میں جو نشے سے پہلے کے ان کی زندگی کے حوالے سے وجوہات کی بات کر لیں تو وہ اگین کہ اس کا فیملی انوائرمنٹ ایز اے میجر رول ادا کرتا ہے. زیادہ تر ڈرائیونگ لائن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیور حضرات چرس پیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر یہ ہیروئن اڈکٹ بن جاتے ہیں. ہیروئن جب پی لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی کرائم کے اندر آ جاتے ہیں. اور زیادہ الکوہلک ایڈکٹ اور حشیش یوزر جو ہے وہ کرائم کے اندر زیادہ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے کوئی کام تو کر نہیں سکتے، وہ کیا کرتے ہیں، اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں، ڈکیتی، چوری، یہ سارے سلسلے ان کے اندر ہیں. منشیات کے جال میں پھنسے لوگ پورے ملک کے لیے معاشی بوجھ بن جاتے ہیں، اور وہ منشیات کے حصول کے لیے اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر بیٹھتے ہیں اور جائز ناجائز کا امتیاز بھی بلا بیٹھتے ہیں. اویلیبلٹی تو اپنی جگہ ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غربت بہت زیادہ ہے، اور لوگوں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے. گھر کے جو ہمارے ماحول ہیں وہ اتنے زیادہ سوٹیبل، اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں کہ بچے جو ہے وہ گھر میں رہنا پسند کریں. تو جو ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، یہ گھروں سے فرار اختیار کرتے ہیں، اور جب گھروں سے فرار اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ اچھی بری جو بھی باہر ان کو صحبت ملتی ہے، اس صحبت کو اپناتے ہوئے یہ جو ہے نشے میں اور دوسرے جرائم میں اور بہت ساری جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نشہ ہی ایک واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو اسٹریٹ کرائم ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. نشے ہی کی وجہ سے بھیک بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ بیگری بھی انسان نشے ہی کے پورا کرنے کے لیے کرتا ہے. نشے ہی کی وجہ سے سیکس ورک بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان میں کمرشل سیکس ورک کے جو اڈے ہیں، یہاں سے کراچی سے لوگ کوئٹہ جاتے ہیں، دیگر شہروں میں جاتے ہیں. کراچی کے اندر بھی کمرشل سیکس کا رجحان جو بڑھنے کی وجہ ہے وہ منشیات ہی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ عام انکم سے منشیات کے اٹھائے جانے والے اخراجات، کیونکہ اگر آپ دیکھیں 50,000 روپے کی کوکین اگر آتی ہے 10 گرام 20 گرام، تو اس کے حصول کے لیے ایک شخص کو کتنا جرم کرنا پڑتا ہے. اسی طرح شراب کے لیے، اسی طرح چرس کے لیے، اسی طرح ہیروئن کے لیے، کیونکہ ان نشوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسی کرمنل اکانومی جنم لیتی ہے کہ جس سے کوئی بھی عام شہری محفوظ نہیں رہتا. ہزاروں گاڑیاں منتھلی چوری ہوتی ہیں، موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں،
اور لوگوں کے شہری اپنے املاک سے محروم ہوتے ہیں اور موبائل فون سے سنیچنگ بڑھتی ہے. تو یہ سارے جرائم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم، یہ سب بیسیکلی منشیات ہی کو حصول کے لیے، اس کے لیے ہی پورا کرنے کے لیے، اگر ایڈکٹ ہوتا ہے انسان تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز ذریعہ اپناتا ہے، جس سے پورے معاشرے میں انتشار کا پہلو جو ہے وہ پورے معاشرے کو درپیش ہوتا ہے. نشے کی عادت میں جو بھی پھنس جاتا ہے تو وہ ایک ویشس سرکل ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے نکلنا بھی چاہے تو وہ نہیں نکل پاتا. تو ظاہر ہے وہ اپنے جو پیسہ ایک غریب نے اپنی فیملی کے لیے خرچ کرنا ہو، وہ جا کے اگر وہ ڈرگس لے لے گا اور وہ استعمال کرے گا تو وہ اس کی فیملی اور سفر کرے گی. پھر اس کے فیملی کے باقی ممبر بھی مجبوراً وہ قسم پرسی کی اس حالت میں ایسے جکڑے جاتے ہیں کہ وہ جا کے کوئی اور کرائم کر لیتے ہیں. تو وہ پوری فیملی وہ کرمنل فیملی بن جاتی ہے. تو کسی طرح سے بھی مطلب ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے کہ کسی بھی معاشرے میں نشے کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پہ بے درے کا استعمال جس طرح ہمارے ہاں ہو رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. اس کی روک تھام کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہ صرف حکومت کو بلکہ ہم سب کو. یہ ہم سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں حکومت کے اوپر کہ جی حکومت نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ انڈیویجولز کا کام ہے، ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے. ہم اپنے گھر، محلے، گلی اور پورے ضلع، شہر اور پورے پاکستان کو ڈرگ فری کریں اگر ہم یہ ٹھان لیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سوسائٹی کے اوپر بوجھ ہے، لیکن وہ بذات خود وہ اس لیول پہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ واقعی ہم سماج کے اوپر ایک پرابلم ہے. اس کی ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ وہ زندہ ہے، زندہ ہوتے ہوئے بھی مرا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ اس چیز میں نشے کے حوالے سے بات کرتے وہ صحیح ہو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے. اس میں ریزن یہ ہے کہ وہ برڈن تو ہوتا ہے معاشرے پہ، وہ اپنے ذات پہ اور ہر چیز کے حوالے سے اس پہ اوپر ایک بوجھ تو ہوتا ہے، لیکن ریزن سے جب انسان کی اگر ہم مائنڈ کا مشاہدہ کر لیں تو اس کے حوالے سے کیا اور صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پا رہا. تو ایک الگ اسٹرکچرل ایک ماڈل ہے جو کہ سائیکو اینالیسس میں سیگمنڈ فرائڈ نے ایک ہمیں ماڈل دیا ہے کہ ایک شعور ہے، ایک لاشعور ہے، ایک تحت الشعور، جس کو ہم سائیکالوجیکل ان چیزوں میں سائیکو اینالیسس میں ایڈ، ایگو اور سپر ایگو کہتے ہیں. اسپیشلی وہ ٹینڈنسی جو کہ نشے کی طرف بندہ جاتا ہے، کسی بھی قسم کا نشہ، چاہے وہ سافٹ ڈرگس ہو یا ہارڈ ڈرگس ہو، جب وہ ایکسٹریم لیول پہ ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ مریض ہے، تو اس کو اوپر سپر ایگو کہتے ہیں، جس کے حوالے سے ایک مورل جو ایسپیکٹ ہے ہمارے ذہن کا وہ وہاں پہ اس کی لینینٹ ہوتی ہے، وہ مرجھا چکی ہوتی ہے، وہ مر چکی ہوتی ہے، جس کو آپ لوگ ضمیر کا بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ بندہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پا رہا ہوتا. پاکستان میں منشیات کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے اینٹی نارکوٹک فورس بھی خدمات انجام دے رہی ہے. ہیروئن کی اسمگلنگ میں سرحدی پولیس بھی شامل ہوتی ہے. میں کسی اور سسٹر آرگنائزیشن پہ تبصرہ نہیں کروں گا کہ ان کی کیا ورکنگ ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ڈرگ کنٹرول کے لیے، اور جو ان کے وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے ان کے ایفرٹس ہیں اور بڑی پازیٹیو ہیں، ان کے ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. جتنی انویسٹمنٹ یہ جو ڈرگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے اوپر ہمارا جتنا پیسہ ہماری گورنمنٹ کا لگتا ہے، یہ تو ہمارے ٹیکسز ہی ہوتے ہیں نا جو ان کے اوپر لگتے ہیں. ان کے شانہ اخراجات چل رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اے سی والے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اگر یہ پیسہ یہاں سے یہ تمام ایجنسیز کو جو یہ منشیات کی سو کالڈ منشیات کی روک تھام کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ان ایجنسیز یہ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھے اور جتنا ان کے اوپر پیسہ لگتا ہے وہی پیسہ اگر ہم افغان بارڈر پہ جو لوگ ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں ان کو دے دیں، وہ ان سے ڈرگس خرید کے اس کو جلا دیں، تو ہم بہت زیادہ افیکٹو ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں بجائے کہ سو کالڈ ایجنسیز اور ان کے شانہ اخراجات چلیں. حقائق کو دیکھیں، اعداد و شمار کو دیکھیں تو یہ واقعی ہی بہت ہی کم مقدار جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ میں آتی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ منشیات کی ترسیل کا ایک پورا نیٹ ورک کہاں ہے، کہاں یہ جنم لیتی ہے، کہاں بنتی ہے، کہاں اس کے کیمیکل کے ذریعے ریئیکشن کیا جاتا ہے، کہاں اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے، کہاں اس کو ریلوے کا ذریعہ اپنایا جاتا ہے تو ریلوے محکمہ ذمہ دار ہے، اگر ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتی ہے تو کوسٹ گارڈ اور دیگر ادارے ہیں. تو ایک بہت بڑی کمانڈ آف انسٹیٹیوشن، ایک چین آف انسٹیٹیوشنز ہے کہ جو اس کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ان اداروں کے اوپر ہے، نہ کہ کسی ایک ادارے کے اوپر. تو بغیر گورنمنٹ کے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. 70% کالی بھیڑیں ہیں پولیس کے اندر جو اس معاملے کے اندر انوالو ہیں، وہ ہفتہ لیتی ہیں، اسمگلروں سے ہفتہ لیتی ہیں. میں یہ بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری بے شک جان چلی جائے، ہم اس کے اوپر ہم کام کرتے رہیں گے، چاہے ہمیں کوئی مار دے،
ہم لوگ اس کے خلاف کام کرتے رہیں گے اور حق بات کرنے میں کبھی بھی وہ نہیں کریں گے. ہم ایک چیز سامنے رکھیں گے, ٹوٹل لا انفورسمنٹ ایجنسی 70% انوالو ان ڈرگ. منشیات استعمال کرنے والا گھر اور کام دونوں ہی سے دور ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو بآسانی پیسے دستیاب نہیں ہوتے. منشیات کا عادی جرم کرنے سے نہیں ہچکچاتا, جس کی وجہ سے جرائم کی شرح میں دن بدن اضافہ ہو جاتا ہے. پولیس ہر جگہ تو موجود نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی سارے پولیس والے اچھے ہوتے ہیں, تو جو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, اور لیکن جو صحیح پولیس افسر ہیں, پولیس والے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پہ کنٹرول کریں. لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے یہ ایسا جرم ہے کہ جو آج کل گلیوں, گھروں, محلوں میں ہو رہا ہے. اس کے لیے پولیس کا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ سب نہ ٹھان لیں. ہم اپنے محلے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون ڈرگ بیچ رہا ہوتا ہے, کون خرید رہا ہوتا ہے. ہم نے کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا. ہم ساری برائی, ساری بھلائی کا جو وہ ذمہ دار وہ پولیس کو اور اداروں کو ٹھہرا دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کا ریاست کا مطلب ہی ایک ریٹ آف گورنمنٹ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی عمل درآمد ہو, گورنمنٹ ایک لوگوں کے سوشل کنٹرول کے لیے اقدامات اٹھائے. تو ظاہری بات ہے ہمارے پاکستان میں جو پولیس کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک ادارہ ہے, اس کا کام ہے جرائم کو روکنا. اور اسی طرح پولیس کی ساتھ ہی یہ ذمہ داری ان پالیسی میکنگ کے اداروں پہ بھی ہوتی ہے کہ جو پولیس کے لیے جو ان کے بجٹنگ کرتے ہیں, ان کی چیزیں کرتے ہیں. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آپ نے جو انیشیٹو ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹے چھوٹے جو منشیات فروش بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے سوالات تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو جہاں سے اس کی روٹس ہیں ان روٹس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا لاعمل بڑے پیمانے پر نظر نہیں آتا. تو اسٹریٹ کرائمز میں بھی اگر آپ دیکھ لیں نا تو 90% اسٹریٹ کرائمز میں جو ہیں وہ نشہ کرنے والے انوالو ہیں, نشے کرنے والے لوگ مبتلا ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سینٹرل جیل جا کے وہاں کے آئی جی ڈی آئی جی سے بات کریں تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ جتنے بھی کرمنل ریکارڈز کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان میں میجورٹی ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں. میجورٹی سے مقصد 70-80% ان میں ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں یا ڈرگ یوزرز ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک اہم چیز ہے, اور ڈرگز کا اور کرائمز کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. اور اگر آپ کرائمز کے ریٹ کو, کرائمز کے اوپر جو اتنے فنڈز آتے ہیں, انویسٹمنٹ کی جاتی ہیں اور سو کالڈ کوششیں کی جاتی ہیں, اگر یہ ساری کوششیں, ان میں سے تھوڑی کوششیں تھوڑی سی اگر گورنمنٹ موٹیویٹ ہو جائے اور یہ کوششیں منشیات کی روک تھام کے حوالے سے بھی کرے تو بہت حد تک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرائمز میں بھی کمی واقع ہو جائے گی. جہاں تک بات یہ آتی ہے کہ پولیس کی سرپرستی میں آپ نے کہا کہ نشہ بک رہا ہے, تو یہ تو بات سبھی جانتے ہیں کہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر کسی بھی علاقے میں, کسی بھی محلے میں کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا ہے. سماج کا ہر پرسن رسپانسبل ہے. میں کسی پرٹیکولر ایک انسٹیٹیوشن پہ میں بلیم نہیں کروں گا. بینگ اے کمیونٹی اور بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری, یہ میرا بھی ایک رول ہے. تو اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو میں پہلے اس کو میں روک لوں. میں پہلے یہ دیکھ لوں کہ وہ ایسی چیزوں کی طرف کیوں راغب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کا جو بھی چیزیں, اگر کوئی بندہ اس طرح سے غلط چیزوں کی طرف اگر وہ راغب ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے صرف انسٹیٹیوشنز کی یا آرگنائزیشنز کی یا ڈپارٹمنٹ ڈفرنٹ کی ایسے غلط چیزوں سے وہ روک لے. اور وہ چیزیں جہاں تک آپ پولیسنگ کی آپ بات کرتے ہیں, وہاں پہ جو کہ فورینسک سائیکالوجی ہم کہتے ہیں, ویسٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں تو ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. فورینسک سائنسز اور وہ چیز الگ ڈپارٹمنٹ ہے, جو کہ یہاں پہ ہمارے جو پولیس جو ڈپارٹمنٹ میں جو ہم کانسٹیبل ہو یا اپر ان کے حوالے سے ہوتی ہے, ابھی میرے خیال میں کچھ چیزیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. لیکن پہلے جتنے بھی ان کے ریکروٹمنٹ وغیرہ ہوئی ہے تو میرے خیال میں فورینسک سائیکالوجی کے بارے میں ان کانسٹیبل کو اور ایسے لوگ جو کہ ایسی چیزوں کی طرف وہ اگر وہ ڈیل کرتے ہیں, ایسے جو کرائمز اور کرمنلز کو ڈیل کرتے ہیں, تو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ, اس کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے, جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے. بٹ ہیئر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں کہ ایک انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی یونیورسٹی آف کراچی جو ہے, ابھی اس چیز کے حوالے سے وہ ٹریننگ ہم دے رہے ہیں. فورینسک سائیکالوجی کے حوالے سے جو یعنی ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ پراپر طریقے سے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں. اور اس چیز کے بعد ہمارے پاس پروپوزل بھی آ رہے ہیں اور ان کو گائیڈ لائن ہم دیتے ہیں کہ کس طرح سے ان چیزوں کے حوالے سے وہ ڈیل کی جائے. وتھ پراپر ٹریننگ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ظہور اسلام سے پہلے شراب نوشی اور منشیات کے استعمال کو برا تصور نہیں کیا جاتا تھا. قرآن مجید میں ہے کہ اے مومنو, ایسی حالت میں نماز کے پاس تک نہ جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو.
اسلام میں جو قرآن میں ذکر ہے، جو خمر کا ذکر ہے قرآن میں، اور اس سے تیار ہونے والی شراب کا بھی ذکر ہے کہ وہ حرام ہے، اور اسلام میں ظاہری بات ہے کہا بھی گیا ہے کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہوں تو نماز کے قریب بھی نہیں جائیں، جو کہ سب سے بڑا فرض ہے، اور اس سے جب منع کیا گیا تو اس کا مطلب ہے اس کو ایک مکروہ فعل بھی سمجھا گیا ہے۔ تو افسوس کی مقام ہے کہ جو ہمارا مسجد کا انسٹیٹیوشن ہے، جو کہ ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات سے کراچی سے خیبر تک اور کراچی سے آزاد کشمیر تک جو مسجد کا ممبر کا انسٹیٹیوشن موجود ہے، اس نے شاید وہ رول پلے نہیں کیا علماء نے کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا، تاکہ لوگ ایک مافیا بے شک ضرور بڑا ہے منشیات والا، لیکن جو پینے والے لوگ ہیں وہ تو عام لوگ ہیں، ان کو پریونٹیو چیک جو ہے شاید وہ ہمارے جمعے کے خطبے میں یا ہماری جو لیکچرز ہیں وہ شاید اس میں ہم نے زیادہ توجہ اس طرف نہیں دی کہ لوگوں کی انسانی اصلاح کریں، تاکہ لوگ اپنی خود اصلاح کریں اور ان نشاور اشیاء سے دور رہیں۔ شاید ہم اپنے ریلیجن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ریلیجن کی جو ایسوٹورک جو میننگ ہے، جو اس کی تعویلی جو ایک معنی ہے، ہم اس کو ہم پراپر طریقے سے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ صرف اگر میں کلمہ پڑھنے سے یا نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان ہونے کے لیے اور اس کا حوالے سے بیسک جو ان کا حوالے سے جہاں تک میں ایک انڈرسٹینڈ علم کے ذریعے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ تین چیزیں ہیں۔ اگر آپ کا اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر اے مسلم، تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے اندر موجود ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایک ٹرو مسلم جو ہے آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، علم کے ذریعے، حق کے ذریعے، اور دیکھ کے کہ واقعی وہ کون سی چیز صحیح اور غلط ہے۔ اگر میں یہ دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور حق کے ساتھ بھی یہ چیز غلط ہے، اگر میں یہ کرتا ہوں، تو میرے خیال میں میرے لیے وہ زندہ رہنا وہ میرے خیال میں اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی ہے کہ اس چیز کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں صرف میں کیمیکل بینگ نہیں ہوں، میرے اندر جو ہے ایک روح بھی موجود ہے، اور روح اور جسم کے ملاپ سے ہی ایک بندے کی وہ چیزیں ایک آئیڈینٹی، ایک تشخیص ہوتی ہے۔ تو جس کا حوالے سے ہمیں ان چیزوں کا حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا اپنے روح کی سیٹسفیکشن کے لیے کہ وہ ایریا جو کہ مجھے ریلیجن نے ٹھیک ہے مجھے وہ چیزیں ایک رولز دی ہے، ایک رول ریگولیشن دی ہے، اس کو فالو کرنا ہر ایک کا پارٹ۔ اگر دین کی بات کرتے ہیں تو جہاں تک ہمارے علماء ہیں ان کا کوئی افیکٹو رول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علماء ہمارے جو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء حضرات جو ہیں اور جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، یہ مساجد میں بیٹھ کے جمعہ کے خطبہ میں جو ہے وہ ملک کی سیاسی حالت کے اوپر تو بات کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ملک میں جو نشے کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے لوگ کس طرح سے اس تباہی میں جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں کیا کہا ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے، کیا سمجھاتا ہے، اس حوالے سے کوئی روشنی نہیں ڈالتے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ علماء کرام ہمارے لیے بہت ریسپیکٹڈ ہیں، ان کو جو ہے موٹیویٹ کریں کہ وہ کم سے کم کچھ نہ بھی کریں تو جمعے کے خطبے میں ہی، کیونکہ علماء کا ہمارا ایک ایسا جو ہے علماء کی ہم بات مانتے ہیں، ہماری جو کمیونٹی، ہمارا جو معاشرہ، یہ بہت اچھی بات ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم علماء حضرات کے، علماء کرام کی بات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو علماء کرام اگر تھوڑا سا اس طرف توجہ دیں تو ہم منشیات کا جو استعمال ہے اس کو تھوڑا کم ضرور کر سکتے ہیں اگر وہ اس میں انٹرسٹ لیں، اور علماء سپورٹ گروپ ہونا چاہیے جو کہ منشیات کے حوالے سے کام کرے۔ مذہب نے تو منشیات کے استعمال کو حرام قرار دیا ہی ہے، لیکن ایک صحت مند و توانا شخص اس کے عادی اور اس کے استعمال سے اپنی صحت کھو بیٹھتا ہے۔ طبعی لحاظ سے بھی اس کے نقصانات کی فہرست طویل ہے۔ انسان کی زندگی پہ طبعی طور پر اس کے منفی اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک نا۔ کوئی بھی نشہ زندگی کوئی بھی پرسن جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ میں جو بھی نشہ کر رہا ہوں اس چیز کے پرابلم سے سلوشن کی طرف جا رہا ہوں، اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی نشہ کوئی بندہ کرتا ہے، ٹھیک نا، اور کوئی بھی چیز یعنی چاہے وہ مائنر لیول پہ ہو یا ایکسیسو لیول پہ ہو، انسان کی زندگی کے لیے وہ تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ اور یہ ریسرچز بھی دیکھ لے، اور آئے دن ہمارے پاس لائف ایکسپیرینسز ایسے ہیں کہ انسان کی زندگی کو وہ تباہ کرتی ہے، نہ صرف انسان کے جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی اس چیز کو اوپر منفی طور پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی ان کی زندگی کو وہ تباہ کر دیتی ہے۔ فزیکلی بندہ ہینڈیکیپ ہو جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا، اگر وہ عادی بن جاتا ہے تو وہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر اسے وہ چیز نہیں ملے گی تو وہ کوئی کام نہیں کر پائے گا، نہ تو پازیٹو کر پائے گا نہ نیگیٹو۔ میں نے 23 سال نشہ کیا ہے اور اس نشے میں بے بسیاں بہت سی دیکھیں، بہت سی مجبوریوں سے گزرا۔ سب سے پہلے اس نشے نے مجھے یہ تکلیف دی ہے کہ میرا ایک ہی بھائی ہوتا تھا، اس نے
میری نشے کی غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مار دیا. تو آج بھی تکلیف ہوتی ہے جب اس بھائی کی یاد آتی ہے. ایک ہی تھا جو اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لیا، پر اس کی موت کا سبب میں اور نشہ بنا. 10-15 سال ہو رہے میں نشہ کر رہا ہوں بھائی جان. ابھی انشاءاللہ ارادہ کیا ہوا نشہ چھوڑوں، بالی میں رہوں انشاءاللہ. اللہ زندگی دے ہوئے تو انشاءاللہ بالی میں رہوں گا. چرس شروع کی، چرس کے بعد پھر ڈائریکٹ پہ نشے پہ لگ گیا. پھر سرنج شروع کر دی، سرنج لگا رہا تھا اور بس یہ اپنے ماں باپ کا خیال بھی نہیں کر رہا تھا. کسی بھی سینٹر سے علاج لے کے اپنے آپ کو جو نہیں ہے سیدھا رکھنے کی کوشش کریں. بہرحال میری کوشش تو یہی ہوگی اب آندہ انشاءاللہ جا کے نشہ نہ کروں. 12 سال ہو گیا میرے کو پاؤڈر پیتے ہوئے، اور میں پاؤڈر میں کیسا لگا ہوں. پاؤڈر میں ایسا لگیا کہ میں ایک فیکٹری میں ٹھیکیدار تھا اور میرے پاس 55 لیبر تھے اور میرے پاس پیسے جب آنے لگ گیا تو میرے کو ایسا قدرتی ایک چھسکا پڑ گیا. 12 سال کی عمر سے میں نے سگریٹ شروع کی. آہستہ آہستہ پھر سندھ میں رہتا تھا، سندھ سے میں کراچی آیا. مطلب یہ ہے کہ ماحول کی وجہ سے یا ادھر ادھر بیٹھنے کی وجہ سے نشے کی حالت میں لگ گئے. لہذا تقریباً میں نے 15-16 سال نشہ کیا. پھر یہ ہے کہ میرا ضمیر سو گیا تھا بالکل. جب ضمیر جاگا، کچھ ہوش آیا تو میں نے یہاں پر علاج کرایا. کسی اور کو تو نہیں بدل سکتے، مگر ہم اپنے فیملی کو، جو بچے ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو روک سکتے ہیں کہ یار ایسا نہ کرو، یہ بری چیز ہے. دوسرے لوگوں کو دیکھو کس مصیبت میں پھنس گیا اور ان لوگوں کو کیا حل ہو رہا ہے. تو اس سے ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے جو بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یار ایسا کام نہ کریں. اور یہ جو منشیات چلا رہے ہیں یار، یہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ جو ایریا میں جو نشے بکتے ہیں گورنمنٹ کے تھرو بکتے ہیں. کوئی عام بندہ تو نہیں بیچ سکتا. آپ بیچ کے دکھائیں اگر ایک سگنل پہ، نہیں، گورنمنٹ کے تھرو بکتے ہیں، گورنمنٹ کروا رہی ہے. جیسا کر رہا ہے وہ ویسا بھر رہا ہے. مگر ہم نے جو ہے کوئی منشیات استعمال آج تک نہیں کی. جیل میں بھی باہر بھی صرف ایک سادی سگریٹ پیتے ہیں اور ایک پان گٹکا کھاتے ہیں بس خالی. میرے خیال سے تو یہ ہے سلسلہ اس کے ساتھ کچھ ایسا. اب کوئی بھی مریض، نشے کا مریض، وہ کبھی بھی نہیں مانتا کہ یہ مطلب یہ ہم نے یہ چیز استعمال کی ہے. ہمارے پاس کوئی لیبارٹری نہیں ہے. ہم مطلب نہ تو یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ نشے کا مریض ہوگا بھی یا نہیں. تو ہم مریض کو مریض کے سامنے کر دیتے ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ نشے کا مریض ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں کوئی نشہ استعمال نہیں کرتا ہوں سوائے سادی سگریٹ کے. آپ کو بتایا میں صرف سادی سگریٹ کے علاوہ کوئی نشہ استعمال نہیں کرتا ہوں. پان یا گٹکا بس. میں ملاقات کی اب ہم نے اس کو ٹرائل پہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے. دیکھو اگر مطلب یہ ہے کہ دیکھیں 1 دن ابھی ہوا ہے اس کو، 2-3 دن اور دیکھتے ہیں. اگر اس کی مطلب حالت سنبھل جاتی ہے تو ہم اس کو ریلیز کر دیں گے. ہمارا مطلب کوئی دشمنی تھوڑی ذاتی اس سے. 19ویں صدی میں مارفین سے ہیروئن تیار کی گئی. آج کل نشے کے عادی افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد ہیروئن کے نشے کو فوقیت دیتی ہے. جب انسان کے اندر نشے کی شروع ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا یہ کہانی اگر ہم اس کو لیں ایک سیکوینس سے تو ہم اسے پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک لحاظ سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک انسان سگریٹ پیتا ہے. جب وہ سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ کے ساتھ پھر بعد میں چرس ملا کے پیتا ہے. پھر اس کی چرس سے سیٹسفیکشن ختم ہو جاتی ہے تو چرس کے بعد وہ پاؤڈر پہ آ جاتا ہے. پھر پاؤڈر کے ساتھ ساتھ وہ انجیکشن لینا شروع ہو جاتا ہے. اور ہیروئن کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں، آپ کراچی میں 2 طرح کی ہیروئن موجود ہے. ایک پیور ہیروئن جو 100 روپے کا ٹوکن ہے، اور ایک 12.5-15 روپے جس کے ہول سیل پرائز ہے. مارکیٹ میں 25 سے 40 روپے میں یہ ٹوکن بکتا ہے. یہ نیو کراچی کا مال ہے، جس سے یہ انتہائی ڈینجرس ہے اور اس سے ہلاکتوں میں اضافہ تیزی سے ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ یہ سب ہیروئن کے اندر بھی سب سٹینڈرڈ ہیروئن ہے، یعنی 2 نمبر ہیروئن ہے. تو یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں اور میڈیا میں چھپ رہی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پہ آ رہی ہیں. لیکن شاید جو ارباب اختیار میں لوگ ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں وہ اس کے اوپر ایک اگریسو پالیسی اور جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے کب شروع کریں گے. یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ ہیروئن کے نشے کو فوقیت دیتے ہیں. ہوتا ایکچولی یہ ہے کہ چوائس آف ڈرگس جو ہے نا وہ لوگوں کا چینج ہوتا رہتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا بہت ہی کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ڈائریکٹ ہیروئن پر چلا گیا، یا ایسا میرے خیال میں نے نہیں دیکھا ہے. لوگ پہلے سگریٹ سے شروع کرتے ہیں، پھر چرس پر جاتے ہیں، افیم پر جاتے ہیں، الکوہل استعمال کرتے ہیں. لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم کوئی بھی نشے کا استعمال آپ کر رہے ہوتے ہیں نا
تو اس کے جو پہلے شروع میں تو آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, پلیجر ہوتا ہے, آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے, لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم وہ آپ کو پلیجر دینا, آپ کو سیٹسفیکشن دینا چھوڑ دیتا ہے, کم کر دیتا ہے. آپ کی ڈوزز بڑھتی رہتی ہیں. پہلے آپ 1 چرس کا سگریٹ پی رہے تھے, پھر آپ 4 پیتے ہیں, 5 پیتے, پہلے آپ 1 پیک لے رہے تھے, پھر آپ زیادہ سے زیادہ کنٹینیو پوری بوتل آپ پی جاتے ہیں, لیکن اس سے آپ کو جو پلیجر آپ کو شروع میں ملتی تھی وہ آپ کو نہیں ملتی, کیونکہ آپ کی باڈی میں ڈرگس کے استعمال کرنے سے, کسی بھی قسم کے ڈرگس کے استعمال کرنے سے کیمیکل چینجز ہوتے ہیں, اینڈ بائی دا پیسج آف ٹائم آپ کو وہ پلیجر, وہ سیٹسفیکشن اس ڈرگ سے نہیں ملتا ہے. پھر لوگ دوسری چوائس آف ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں. اچھا, کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ ہیروئن پہ نہیں جاتا, مائنر لیول سے وہ اسموکنگ پہ ہی وہ جن کا فالج جاتا ہے, کیونکہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس کو ہم ٹالرنس کہتے ہیں. اگر وہ بندہ سگریٹ کا 1 دانہ اگر پی لیتا ہے اس کا حوالے سے, پھر اس کے بعد اس کی جب نشے کی اس کا انٹینسٹی, اس کی باڈی کی اس کی جتنی مقدار اس کی ضرورت ہوگی, اتنا ہی اس کی سیویریٹی لیول بڑھتی رہے گی. اور جب ہیروئن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایڈوانس لیول پہ ہوتا ہے, جس کے حوالے سے سنگاڑا لگانا اور وہ ساری انجیکشن کے ذریعے وہ چیزیں وہ لوگ اس طرح سے وہ کرتے ہیں, جس کو آپ انجیکشن کے طور پر اور سنیفنگ کے ذریعے وہ ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کے حوالے سے باڈی کی وہ چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے بڑھ جاتی ہے, اور ایڈوانس لیول پہ ہوتا ہے. شیشہ وہ ساری جو آپ بات کرتے ہیں, اسموکنگ ہے, چرس ہے, الکوہل ہے, وہ اس کو مائنر لیول پہ کرتی ہے, لیکن اس کا ایکسیسو مقدار بھی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. ہیروئن کا اگین, کیونکہ اس چیز کے حوالے سے وہ اس کی یعنی نشہ اس کو جلدی سے وہ اس کو یعنی پکڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے اور اس کی جو اس کی وڈرال جو ہے اس کی جلدی سے, اس کے ٹالرنس بھی وہ جلدی سے لیول سے وہ پکڑ جاتا ہے ہیروئن کا. تو جس کی وجہ سے وہ ایڈوانس لیول پہ وہ لوگ جو ہے وہ ہیروئن کی طرف جاتے ہیں. شروع اور ارلی سٹیجز پہ کوئی بندہ, جہاں تک میرے ایکسپیرینس ہے, وہ ارلی سٹیج پہ ہیروئن ڈائریکٹ نہیں لیتا. یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اب بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا زندہ ہے, اور ایسے ہی لوگوں کے اقدامات اور کوششوں کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں. نشہ چاہے سگریٹ, پان, شیشہ یا ہیروئن کا ہو, نشہ آخر نشہ ہی ہوتا ہے. پاکستان میں ایک سروے کے مطابق اس وقت ہیروئن کے عادی افراد کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. صرف کراچی میں 12 لاکھ سے زائد نشے کے مریض موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غربت و افلاس کے باعث مہنگا تو کیا, سستے سے سستا علاج بھی کرانے کی سخت نہیں رکھتے. حکومت تو اس منشیات جیسی لعنت کی فروخت کے روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی, تو اس کا علاج تو بہت دور کی بات ہے. مگر اس وقت بھی منشیات کے خلاف کئی ایک NGOs قائم ہیں. یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ زیادہ تر NGO صرف پیسہ بٹورنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے, مگر کچھ لوگ حقیقی معنوں میں بھی کام کر رہے ہیں. ان میں سے ڈرگ فری پاکستان اہم کردار ادا کر رہی ہے. ان کے بانی نوید یونس, جو کہ اس مشن کو چلاتے ہوئے شہید کر دیے گئے, ان کا ہی قائم کردہ نیو ہورائزن کیئر سینٹر منشیات کے مریضوں کو فری علاج مہیا کر رہا ہے, جو کہ خوش آئین اقدام ہے, جس کی بدولت منشیات کے مرض میں مبتلا افراد, جو کہ زیادہ تر غریب ہوتے ہیں اور علاج بھی نہیں کروا سکتے, جبکہ یہاں بالکل فری علاج ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ لوگ ان افراد کی نوکری کا بھی بندوبست کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے قابل ہو سکیں. اسی ادارے نے جہاں کراچی شہر میں مختلف ہسپتال قائم کیے, وہاں ہی سینٹرل جیل کراچی میں بھی اپنا ایک سینٹر قائم کر کے جیل کے اندر منشیات استعمال کرنے والے قیدیوں کا بھی مفت علاج کیا جا رہا ہے. ان سینٹرز میں مریضوں کا علاج ان کی حالت کے مطابق کیا جاتا ہے. ان کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے. انہیں نشے کی برائیوں اور اثرات سے آگاہی کے ساتھ ساتھ ان کو درس قرآن بھی دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کی ذہنی تربیت اور نشے کے خلاف آگاہی بھی دی جاتی ہے. ان کا مقصد ہے کہ پاکستان میں نشے کا کوئی مریض نہ رہے, اور دعا ہے کہ ایسا ہی ہو. یہ اقدامات تو گورنمنٹ کے کرنے کے تھے, خیر اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس موضوع مرض کے خلاف برسر پیکار ہیں. رپورٹ سلامت رہے پاکستان کے لیے, حافظ طیب. ہمارے جیل پہ جو پروجیکٹ ہے وہ بہت کامیاب جا رہا ہے, اور قابل تحسین ان کی کاوشیں کوششیں ہیں, اسے بڑا اچھا امپیکٹ ہوا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ڈرگ ڈیمانڈ کو ریڈیوس کریں. جب تک ڈرگ ڈیمانڈ ریڈیوس نہیں ہوگی تب تک آپ بیچنے والے کے تو چاندی لگی رہے گی. تو شہید نوید جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ یہاں پہ کام کر رہا ہے, اور اس کے بڑے پازیٹیو ریزلٹس ہیں. یہاں پہ اگر کمیونٹی بیس اور وہ چیریٹی بیس وہ آرگنائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں, نیو ہورائزن کیئر سینٹر, تو مائی نالج وہ 100% فری یعنی ان کی فیسلٹیز وہ پرووائڈ کرتے ہیں. وہ لوگ جو کہ حقدار ہیں, جو کہ لوگ ایسی چیز افورڈ نہیں کر پاتے, تو میرے خیال میں نہ صرف نیو ہورائزن کیئر سینٹر ہونی, اس طرح سے ہمارے ملک میں ہزاروں نیو ہورائزن کیئر سینٹر ہونی چاہیے, جو کہ ہمارے ایسے کمیونٹی کے حقدار لوگ ہیں جو کہ اس طرح سے ویٹ کر رہے ہیں, اپنی زندگیاں جو ہے اس طرح سے وہ کھو بیٹھتے ہیں. ان کی خدمت کے لیے والنٹیئرلی اگر ان کے حوالے سے اگر ہم کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا.
अफसोस कि हमारी नौजवान नस्ल को किस तेजी के साथ नशे जैसे इस मूजी मर्ज में धकेला जा रहा है। कौन है इसके जिम्मेदार, ये सोचने वाली बात है। ये लोग मुल्क के खैर ख्वाह तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन इन सफाक लोगों ने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए। क्यों ये लोग कानून की नजरों से दूर हैं, या ऐसा लगता है कि कानून इनके लिए बनाया ही नहीं गया है। खैर, जरूरत है खड़े हो जाने की मंशियात फरोशों के खिलाफ। इस दुआ के साथ कि सलामत रहे पाकिस्तान। सबा शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।